أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آج ہم پر نظر کرم ہے کہ آمبور والوں نے اتنا شاندار عظیم الشان جشن عید میلاد النبی منایا ہے، اور آج تمل ناڈو ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان کی روح آمبور کے اسٹیج میں جمع ہو گئی ہے۔ اتر پردیش، تلنگانہ، آندھرا، تمل ناڈو، ہر جگہ کے جلوے آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور ان سارے جلووں میں سب سے حسین جلوہ اولاد رسول کا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ابھی مفکر اسلام حضرت مولانا اعجاز احمد صاحب، ان کا بیان آپ نے سنا، اور خطیب اہل سنت مفتی شاہ نواز عالم صاحب کا بھی آپ نے بیان سنا، اور ایک عظیم خطیب کو میرے بعد آپ کو سننا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ممکن ہوا ہے، کہ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں۔ فیضان محبت عام تو ہے، عرفان محبت عام نہیں۔ اپنے بزرگوں کے دستور کے مطابق چند اشعار نعت پاک کے پڑھنے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں۔ آپ حضرات بھی میرے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ لطف دوبالا ہو جائے گا، آپ کو سننے کا بھی ثواب ملے گا، پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا۔ اور کسی شاعر نے کہا ہے کہ دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے، دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے، ہاتھ اپنے دونوں نکلے کام کے۔ تو آئیے درود شریف سنائیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ پڑھیے آپ بھی، مصطفیٰ نے کہا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے،
اور میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، مجھ کو اچھوں میں ڈھال رکھا ہے، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ اور مصطفیٰ کی بارگاہ کے فقیروں کا کیا عالم ہے، جو فقیران شاہ بطحا ہے، جو فقیران شاہ بطحا ہے، ان کی گدڑی میں لال رکھا ہے، ان کی گدڑی میں لال رکھا ہے، ان کی گدڑی میں لال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے رکھا ہے، ان کے جلووں میں خود خدا کی قسم، ان کے جلووں میں خود خدا کی قسم، حق نے اپنا جمال رکھا ہے، حق نے اپنا جمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، اور مصطفیٰ کی شبیہ حسین و حسن، مصطفیٰ کی شبیہ حسین و حسن، مصطفیٰ کی شبیہ حسین و حسن، نام پردے میں آل رکھا ہے، نام پردے میں رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، یا حبیبی یا رسول اللہ، تیرا اعجاز کب کا مر جاتا، تیرا اعجاز کب کا مر جاتا، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ درود شریف سنائیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ تسلیما کثیرا کثیرا۔ انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجمع کی طرف سے سبحان اللہ کی آواز آنا چاہیے۔ یہ صرف اسٹیج والوں کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے نا، کیونکہ کشتی کا ذمہ دار فقط ناخدا نہیں، کشتی کا ذمہ دار فقط ناخدا نہیں، کشتی میں بیٹھنے کا سلیقہ بھی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔
کشتی میں بیٹھنے کا سلیقہ بھی چاہیے، تو انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، سبحان اللہ، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، برگ حنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات، سبحان اللہ، شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ، سبحان اللہ، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا حبیبی یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، یوں خیالوں میں تیرا چاند سا پے کر چمکے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یوں خیالوں میں تیرا چاند سا پے کر چمکے، چاندنی رات میں جس طرح سمندر چمکے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کبھی سمندر کو دیکھا ہے چاندنی رات میں چمکتے ہوئے؟ کہ ہر لہر میں ایک چاند نظر آتا ہے، سبحان اللہ، تو اسی طریقے سے یا رسول اللہ جب آپ کا خیال آ جاتا ہے تو جس طرح چاندنی رات میں سمندر چمکا کرتا ہے، ویسے ہی میرے دل و دماغ کا سمندر چمکنے لگتا ہے، یوں خیالوں میں تیرا چاند سا پے کر چمکے، چاندنی رات میں جس طرح سمندر چمکے۔ اور صحابہ کرام کی طرف سے ایک شعر کہ میری آنکھوں نے ایک ایسا بھی حسین دیکھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پورا مجمع سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ، میری آنکھوں نے ایک ایسا بھی حسین دیکھا ہے کہ جسم چادر میں چھپا لے تو وہ چادر چمکے، سبحان اللہ، جسم چادر میں چھپا لے تو وہ چادر چمکے۔ اور یا رسول اللہ آپ کا نام ہے لا ریب وہ اسم اعظم کہ لکھ دیا جائے تو کاغذ کا مقدر چمکے، لکھ دیا جائے تو کاغذ کا مقدر چمکے۔ حضرات میں نے قرآن کریم کی آیت کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، کیا ہے وہ؟ ہمارے کلمہ طیبہ کا بھی جز ہے اور آیت کا بھی جز ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ ترجمہ دہرائیے، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول۔ آمبور والے یہ ترجمہ تو نہیں کرتے کہ محمد اللہ کے رسول تھے، جو یہ ترجمہ کرتا وہ ہاتھ اٹھا دے، ایک ہاتھ اٹھا لیکن وہ بھی ناسمجھی میں اٹھ گیا، ورنہ الحمدللہ آمبور والے ٹناٹن سنی ہے، سبحان اللہ، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے آقا اللہ تعالیٰ نے جب سے آقا کے نور کو پیدا کیا جب سے ہیں، مکہ میں جب جسمانی صورت سے تشریف لائے جب سے ہیں، کل بھی تھے آج بھی ہیں قیامت تک رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بولو یہ عقیدہ ہے تمہارا کہ نہیں ہے؟ اس لیے ترجمہ کیا کرتے ہیں اہل سنت والجماعت کہ محمد اللہ کے رسول، پورا مجمع بولو محمد اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں، کیونکہ تھے اسے کہا جاتا ہے جو آ کر چلا جائے۔ نقشبندی صاحب یہاں پر موجود تھے نہیں، نقشبندی صاحب یہاں پر موجود تھے، غلط ہے کہ صحیح ہے؟ نقشبندی صاحب یہاں پر موجود ہیں کیونکہ واقعی وہ یہاں پر موجود ہیں، مفکر اسلام یہاں پر موجود ہیں، لیکن علامہ علی اکبر جمالی صاحب موجود ہیں۔ بولو، ارے آپ بھی تو بولو، کچھ میرے ساتھ تقریر کرو، مجھے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو تقریر سمجھ میں آ رہی۔ علی اکبر جمالی صاحب یہاں پر موجود تھے،
ہے نا، مجھ سے پہلے سے یہاں پر موجود ہے، تو جو آ کر چلا جاتا ہے وہ تھے ہوتا ہے، اور جو رہتا ہے موجود رہتا ہے وہ ہے ہوا کرتا ہے۔ اور مان جاؤ اللہ نے ہم کو کلمہ عطا فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ قرآن کی آیت میں اللہ نے ہمارا عقیدہ بیان کر دیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، کل بھی تھے، آج بھی ہیں، قیامت تک بھی رسول اللہ رہیں گے۔ یہ حضرت مفتی نواز شریف صاحب کی تقریر کا خلاصہ ہے کہ ہمارے آقا یہاں پر ہیں، اگر تھے ہوتا تو یہ آسمان کا شامیانہ نہیں ہوتا، یہ زمین کا فرش نہیں ہوتا، یہ چاند و سورج کے قمقمے نہیں ہوتے، یہ سب میرے رسول کی وجہ سے بنائے گئے ہیں۔ رسول ہیں تو کائنات ہے، اور جب کائنات فنا ہو جائے گی، جب رسول اللہ یہاں سے رخصت ہو جائے گے، تو صبح بھی اللہ کے رسول ہیں، شام کو بھی اللہ کے رسول ہیں، مدینے میں بھی اللہ کے رسول ہیں، اور یہاں پر بھی۔ ارے اور تو اور اللہ کے رسول ہمارے دلوں میں موجود ہے۔ حکم ہوتا ہے بزرگوں کا کہ جب اپنے اپنے گھروں میں جاؤ تو بلند آواز سے کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے گھر میں جب کوئی ہوگا تو ہم اس کو سلام کریں گے، وہ سنے گا، سلام کا جواب دے گا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اپنے اپنے گھروں میں جاؤ تو سلام بلند آواز سے کر کے جاؤ۔ بتاؤ آج جاتے ہو کہ نہیں جاتے ہو؟ بلند آواز سے سلام کر کے جاتے ہو کہ نہیں جاتے؟ جاتے ہیں؟ سب لوگ نہیں جاتے، اس لیے لوگ ہاتھ اٹھانے سے ڈر رہے ہیں۔ کیا فائدہ ہوتا ہے اس کا؟ آپ مولانا صاحب کے پاس جاتے ہو، حضرت بہت بلائیں گھیرے ہوئے ہیں، کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی، برکتیں نہیں ہو رہی، ہر طرف سے آسیب میں جکڑا ہوا ہوں۔ بزرگوں اور دوستوں، جب تم سلام کر کے گھروں میں نہیں جاؤ گے تو جتنی بلائیں تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہیں وہ سب کے سب تمہارے گھر میں داخل ہو جائیں گی، تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے گھر والوں کو بھی پریشان کریں گے، ہے نا۔ لیکن جب سلام کر کے جاؤ گے بلند آواز سے تو ساری بلائیں دور ہو جائیں گی، امن و عافیت کے ساتھ گھر میں داخل ہوگے، گھر والے بھی امن و امان میں رہیں گے، تم بھی امن و امان میں رہو۔ آج یہ وظیفہ بتا کے جا رہا ہوں، اس پر عمل کرو، پھر انشاءاللہ اللہ کی برکتیں دیکھو۔ جاؤ گے نا سلام کر کے اپنے گھروں میں، مگر ہم کیا سوچتے ہیں، بیوی ہم سے چھوٹی، بچہ ہم سے چھوٹا، بچی ہم سے چھوٹی، ہم بڑے ہو کر ان کو سلام کیوں کریں؟ چھوٹوں کو چاہیے کہ بڑوں کو سلام کریں، ان کو چاہیے کہ اپنے بزرگوں کو سلام کریں۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ تمہاری خام خیالی ہے، جو سلام میں پہل کرے گا وہ بڑا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو خود سے سلام کیا کرتے تھے، اور چھوٹے بچوں کو بھی ہمارے آقا پہلے سلام کیا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام سوچتے رہتے تھے کہ آج اللہ کے رسول کو ہم پہلے سلام کریں گے، آج اللہ کے رسول کو ہم پہلے سلام کریں گے، مگر آقا کریم کی سنت یہ ہے کہ سرکار ان کے سلام کرنے سے پہلے اپنے صحابہ کو سلام کر لیا کرتے تھے، اپنے شاگردوں کو سلام کر لیا کرتے تھے۔ پتہ کیا چلا کہ پہلے سلام کرنا اس سے چھوٹا نہیں بنتا آدمی، عظمتوں میں بلند ہو جاتا ہے، رسول اللہ کی سنت ادا کرنے کا ثواب بھی ملا کرتا ہے۔ بتاؤ اپنے گھروں میں جاؤ گے تو، اور دھیرے سے نہیں، بلند آواز سے کرو گے سلام نا، اس سے فائدے ہی فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ ساری بلائیں تم سے دور ہو جائیں گی، اور بلاؤں کے ساتھ گھر میں داخل نہیں ہوگے بلکہ بلائیں تم سے دور ہو جائیں گی، امن و عافیت کے ساتھ اللہ کی پناہ میں داخل ہو کر اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ سمجھ میں آ رہی ہماری بات؟ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ سبحان اللہ، کہ بہت سمجھدار ہیں ماشاءاللہ انگور والے۔ تو ایک پہلی نصیحت یہ، دوسری چیز کیا ہے؟ پہلا فائدہ کہ بلائیں تم سے دور ہو جائیں گی، تمہارے گھروں میں بلائیں داخل نہیں ہونے پائیں گی۔ خود بھی سلام کر کے گھروں میں داخل ہو،
اور گھر والوں کو بھی تاکید کرو کہ جب جب وہ نکل کے گھر سے جائیں اپنے گھر والوں کو سلام کر کے جائیں، اور جب تک وہ باہر رہیں گے سلامتی میں رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور جب گھر میں آئیں گے پھر بھی سلامتی کے ساتھ آ جائیں گے۔ تو گھروں میں داخل ہو گئے، پہلا فائدہ یہ ہے کہ بلائیں تم سے دور رہیں گی، تم بلاؤں سے دور رہو گے۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ اسلام پردہ سکھاتا ہے۔ اپنے گھر میں عورت کسی بھی حالت میں رہ سکتی ہے، اپنے گھر میں عورت کسی بھی حیثیت سے رہ سکتی ہے، اس کا گھر ہے، پردے کی جگہ ہے، لیکن جب تم سلام کر کے جاؤ گے، بلند آواز سے تم نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تمہاری گھر کی عورتیں اگر غلط حالات میں ہیں تمہارا سلام سن کر پردے میں آ جائیں گی، حجاب میں آ جائیں گی۔ اگر دوپٹہ سر پہ نہیں ہے تمہارے سلام کی آواز سن کر وہ اسلام جیسا طریقہ سکھاتا ہے، اپنے گریبانوں پہ اور اپنے سروں پہ دوپٹہ ڈالے رہو، عورتوں کو لیے حکم ہے اسلام کا۔ تو جب تم سلام کر کے داخل ہو جاؤ گے، ہر عورت اور ہر مرد جو تمہارے گھر میں ہوگا وہ سب خاموش ہو جائیں گے اور اچھی طریقے سے اپنی وضاحت بنا لیں گے تاکہ تم غلط طریقے سے ان کو نہ دیکھ سکو، اور وہ غلط طریقے سے تمہاری آنکھیں ان کی غلطی پر نہ پڑنے پائیں۔ لہذا سلام کرنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ گھر والے سب مستعد ہو جائیں گے تمہارے سلام کو سن کر۔ اور تم نے سلام کیا ایک کو، گھر میں داخل ہوا کس کو سلام کیا؟ ایک کو سلام کیا، لیکن فائدہ کیا ہے کہ اگر گھر میں 10 آدمی ہیں 10 آدمی تمہارے لیے دعا کریں گے۔ السلام علیکم آپ نے ایک کہا، لیکن گھر والے اگر 10 ہیں تو آپ پر 10 سلام پڑے تو آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ سلامتی ہی سلامتی کے ساتھ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو جگہ عطا فرمائے گا۔ پہلا فائدہ یہ کہ گھر والے سترک ہو جائیں گے، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ تمام مصیبتوں سے بلاؤں سے بچ جائیں گے۔ پھر سوال کیا گیا یا رسول اللہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی نہیں رہتا، تالا لگا کے ہم جاتے ہیں، تالا لگا کے تالا کھول کے اپنے گھروں میں جاتے ہیں، جب کوئی رہے گا نہیں تو سلام کرنے سے کیا فائدہ؟ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے بات؟ اگر بیوی بچے ہیں تو سلام کر کے جانا چاہیے، بے شک وہ سلام سنیں گے، سلام کا جواب دیں گے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سنو، اگر تمہارے گھر میں کوئی نہ بھی ہو تب بھی سلام کر کے جاؤ، اور یہ کہو خالی گھر میں داخل ہونے کے وقت پہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر صلاۃ و سلام ہو۔ کیوں؟ بزرگان دین فرماتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں بھی موجود رہتے ہیں اور ہر مومن کے گھر میں موجود رہتی ہے سرکار کی، ہر گھر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ موجود رہتی ہے۔ اس لیے ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ جب نماز میں التحیات پڑھو تو التحیات میں کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ دیکھو بچہ بولا ماشاءاللہ، والطیبات کے بعد کیا ہے؟ السلام علیکہ ایہا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ سبحان اللہ، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ بہت سے لوگ کہا کرتے ہیں کہ دور سے نبی سنتے نہیں ہیں، مدینے میں ہیں، آنگور والے کیوں سلام کریں؟ لیکن بزرگوں اور دوستوں جنہوں نے انکار کیا، اللہ نے فرمایا سنیوں کی طرح اگر تو نبی کو دور سے سلام نہیں کرے گا تو ہم اپنی بندگی کے لیے مسجد میں تجھے بلائیں گے اور اپنے نبی پر سلام پڑھوائیں گے۔ السلام علیکہ ایہا النبی۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ پڑھو التحیات میں، نماز میں، السلام علیکہ ایہا النبی، تو اس وقت کیا تصور کرو
کہ دل میں تمہارے مصطفیٰ موجود ہیں. سبحان اللہ. تمہارے دل میں مصطفیٰ موجود ہیں اور ان کی روح کو اپنے دل میں حاضر رکھ کر پھر اطمینان کے ساتھ کہو السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر صلاۃ و سلام ہو. بزرگوں اور دوستو، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، زور سے بولو بھائی، اللہ کے رسول ہیں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زندہ ہے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ موجود ہے. یقین رکھو کہ آج کے اس اجلاس میں جشن عید میلاد النبی میں ہمارے آقا کی نظر کرم بھی ہم بڑھ والوں کے اوپر ہے، اور جتنے لوگ دور دراز سے آئے ہیں سب کو اللہ کے رسول دیکھ بھی رہے ہیں اور سرکار کا جلوہ یہاں پر موجود بھی ہے. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول. ہمارے آقا کا نام کیا ہے؟ نہیں معلوم؟ شرما رہے ہیں. ہمارے آقا کا نام محمد. کیا نام ہے؟ کتنے حرف ہیں؟ میم ہا میم دال. کتنے حرف ہیں محمد میں؟ کتنے حرف ہیں؟ جلدی جلدی بولتے جاؤ، جلدی جلدی آگے بڑھتے جاؤ. محمد میں 4 حرف. کتنے حرف ہیں؟ اللہ میں بھی 4 حرف ہیں. سبحان اللہ کہو. اللہ میں بھی 4 حرف، محمد میں بھی 4 حرف. کیسا کمال ہے. محمد میں پہلے کیا ہے؟ پہلے کیا ہے؟ میم. میم کے اوپر کیا ہے؟ پیش. ہے میم ہے، آخر میں دال ہے. میم کے اول میم کے اوپر بھی پیش ہے اور آخری حرف دال میں بھی پیش ہے. محمد رسول اللہ لکھتے ہیں تو دال میں بھی، میم میں بھی پیش، دال میں بھی پیش. یہ پیش بتا رہا ہے کہ چاہے کوئی اور پیشوائے عالم ہو یا نہ ہو، جس کے نام میں اول بھی پیش ہے آخر بھی پیش ہے، وہ پیشوائے کائنات ہی نہیں، پیشوائے دارین ہے. یہاں بھی ہمارا پیشوا، قبر میں بھی ہمارا پیشوا اور محشر میں بھی ہمارا پیشوا. ہم اس کے تابع ہیں، مقتدی ہیں. تو محمد رسول اللہ کے میم کے اوپر جو پیش ہے، دال کے اوپر جو پیش ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہی تو پیشوائے کائنات ہے. پھر میم کے بعد کیا ہے؟ میم کے بعد ہا. ہا کے اوپر زبر ہے. محمد، ہا کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے. پھر اس کے بعد میم آتا ہے، اس میں زیر ہے سوچ سمجھ کے بتانا. کیا ہے؟ زبر. میم پیش ہے، زبر، پھر میم زبر، پھر دال پیش. تو محمد کے اول و آخر پیش ہے، یہی پیشوائے عالم ہونے کا ثبوت ہے. اور ہے کے اوپر زبردست ہے، زبر ہے، اور میم کے اوپر بھی زبر ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے نام میں زیر رکھا ہی نہیں، اس لیے کہ محمد کو کوئی زیر کر ہی نہیں سکتا. ایک طرف پیشوائے عالم بنا دیا، ایک طرف زبردست اقوام بنا دیا. اچھا، اللہ میں بھی زیر نہیں. سبحان اللہ کا. اللہ میں بھی زیر نہیں، مگر اللہ کے نام میں تشدید ہے. کیا ہے؟ تشدید ہے اللہ کے نام میں. اللہ کے نام میں تشدید اس بات کی علامت ہے. تشدید کیسی ہوتی ہے؟ تاج کی طرح تشدید بنتی ہے. تشدید تاج کی طرح بنتی ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام میں بھی تشدید رکھی، یعنی الوہیت کا تاج اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام میں ہے۔ مصطفیٰ کے نام میں بھی اللہ تعالیٰ نے میم میں تشدید رکھ کر بتا دیا کہ میرے محبوب، جس طرح الوہیت کا تاج میرے نام میں ہے، اسی طریقے سے تم میرے محبوب ہو، رسالت کا تاج تمہارے نام میں ہم نے رکھ دیا۔ اچھا، آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام دنیا میں محمد ہے، آسمانوں میں احمد ہے، آسمانوں میں احمد ہے۔ احمد میں تشدید کیوں نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے احمد میں تشدید کیوں نہیں رکھی؟ آپ کو معلوم ہوگا بادشاہ جو ہوتا ہے جب دربار میں آتا ہے تو تاج پہن کر آتا ہے، سبحان اللہ۔ بادشاہ جب دربار میں آتا ہے تو تاج پہن کر آتا ہے، جب گھر چلا جاتا ہے اپنے تاج کو اتار دیا کرتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ گھر ہے اور یہ سرکار کا دربار ہے، اس لیے اللہ نے دنیا میں زمینوں میں آپ کا نام محمد رکھا اور آسمانوں میں آپ کا نام احمد رکھا، تاکہ یہ محبوب یہ تو تمہارا گھر ہے، یہاں تاج کی ضرورت نہیں ہے، دربار میں جب جاؤ گے محمد نام لے کر اللہ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیسا پیارا نام، کیسا شاندار نام، محبت ہی محبت ہے اس نام میں، سبحان اللہ۔ اس نام میں محبت ہی محبت ہے، اور محبت کا یہ عالم ہے کہ امام اہل سنت فرماتے ہیں ہمارے آقا کا نام اتنا میٹھا ہے کہ لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب۔ لے کر تو محبت سے دیکھو، محمد آپ کے ہونٹوں میں اور آپ کے منہ کا ذائقہ میٹھا ہو جائے گا، ایسا معلوم ہوگا کہ جیسے کسی نے ہماری زبان میں شہد گھول دیا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اتنا میٹھا ہے۔ حضرات، لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں ہو کہ ہم اے جاں بے تاب اپنے لب چوم لیا کرتے۔ بتاؤ، سرکار کا نام سن کر لب چومتے ہو کہ نہیں؟ انگوٹھے چومتے ہو کہ نہیں چومتے؟ انگوٹھے چومنے کو لوگ ناجائز اور حرام بدعت شیر پہ جانے کیا کیا کہہ ڈالتے ہیں، لیکن محبت والوں سے پوچھو کہ اللہ نے اپنے محبوب کا نام ہی اتنا میٹھا رکھا ہے کہ ایک مرتبہ محمد کا نام لیا جائے 2 مرتبہ ہمارے لب ایک دوسرے کو چوم لیا کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو نام محمد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب اتنا شاندار ہے تو سرکار کی ذات کتنی خوبصورت ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے عرض کیا، یا حبیبی یا رسول اللہ، میں آپ کی نعت آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ کہو، میں آپ کی نعت آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ پتہ کیا چلا کہ نعت پڑھنا، نعت سنانا یہ شرک و بدعت نہیں ہے، یہ سنت رسول ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ نعت پڑھنے کی اجازت مانگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعت پڑھنے کی اجازت دے دی۔ کیا اہتمام کیا مصطفیٰ نے؟ کھڑے ہو جاؤ میری نعت سناؤ؟ نہیں، اے حسان میری نعت سنانا چاہتے ہو؟ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ عبادت کہاں ہوتی ہے؟ مسجد میں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میری نعت سنانا چاہتے ہو؟ آؤ، صحابہ کرام میں اعلان کیا گیا کہ آؤ حسان نعت سنانا چاہتے ہیں، میری مجھے کو سنانا چاہتے ہیں۔ سارے صحابہ کرام جمع ہو گئے مسجد نبوی میں۔ اب نعت سنانا والا کون ہے بولو؟ حسان بن ثابت ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
خود نعت پاک سننے کے لیے مسجد نبوی میں آ گئے صحابہ کرام، عاشقان مصطفیٰ کا مجمع ہو گیا۔ اب حسان کا انتظار ہو رہا ہے، اے حسان تم نعت پڑھنا شروع کرو۔ حسان چاہتے ہیں کہ اٹھ کر میں نعت پڑھوں، کھڑے ہو کر میں نعت پڑھوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، اے حسان تم کسی اور کی نہیں اپنے آقا کی نعت پڑھ رہے ہو، تمہارا یہ مقام نہیں ہے کہ زمین پر کھڑے ہو کر میری نعت پڑھو۔ سرکار کا حکم ہوا، اے میرے عاشقوں، حسان میری نعت سنانا چاہ رہا ہے، لہذا یہ زمین پر کھڑے ہو کے نہیں، اس کے لیے ممبر لگاؤ، ممبر پر کھڑے ہو کر میری نعت پڑھی جائے۔ ممبر پر کھڑے ہوئے علامہ نقشبندی صاحب بیٹھے ہوئے، آپ ان کے سامنے نیچے وہ لوگ بیٹھے ہوئے، بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے؟ کوئی پبلک سے ایک آدمی اٹھے، نقشبندی صاحب میں آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں، تو نقشبندی صاحب اٹھ کے نیچے بیٹھ جائیں گے، آپ کو اپنے اسٹیج پہ بٹھا دیں۔ بولو نہیں نا؟ لیکن قربان جاؤ مصطفیٰ کی رحمت کی، مصطفیٰ کی نعت پڑھنے والا زمین پہ نہیں پڑھے گا بلکہ میرے سامنے ممبر پر بیٹھو۔ اے حسان میرا حکم ہے، ممبر پر کھڑے ہو جاؤ، ممبر پر بیٹھ جاؤ، ممبر پر رونق افروز ہو جاؤ۔ اور سارے صحابہ تو نیچے بیٹھے ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے، جمعے کا خطبہ آپ سنتے ہیں، سب لوگ نیچے بیٹھتے ہیں، خطیب ممبر پر ہوتا ہے، مگر آج خطیب دوران، خطیب المرسلین، خطیب الانبیاء آج نیچے بیٹھے ہیں، ان کی نعت پڑھنے والا ممبر اوپر کب کپا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ نیچے بیٹھے ہیں، آپ کا مقام تو عرش اعلیٰ پر ہے، آپ کا مقام تو سب سے بلند ہے۔ اے حسان نہیں، میرا مقام تو میرا خدا جانتا ہے کتنا بلند ہے، مگر مجھ کو اللہ تعالیٰ نے وہ کمال بخشا ہے کہ جو میری تعریف کرتا ہے وہ میری تعریف کی وجہ سے اللہ اس کا مقام بلند کر دیا ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں نا کہ نبی کی نعت پڑھنے والے ترنم میں پڑھیں یا خطاب کریں، نبی کی تعریف کریں، تو آج ان کا مقام یہ مصطفیٰ کی سنت ہے، مصطفیٰ کا طریقہ ہے کہ آپ نیچے بیٹھے ہیں اور مصطفیٰ کی نعت پڑھنے والے کو اوپر بٹھا رہے ہیں۔ یہ شرک و بدعت نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اے حسان میں نیچے بیٹھتا ہوں نعت سننے کے لیے، تو میری نعت پڑھنے والا اوپر بیٹھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوپر بیٹھ گئے، نیچے بیٹھ گئے، حسان کو اوپر کھڑا کر دیا۔ اب حسان نعت پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ، کیا نعت پڑھ رہے ہیں؟ پڑھ رہے ہیں یا حبیبی یا رسول اللہ فاحسن منک لم تر قط عینی، فاحسن منک لم تر قط عینی، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین کبھی میری آنکھوں نے آج تک نہیں دیکھا۔ سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ تھوڑی دیر میں ختم کر رہا ہوں بس۔ منگا رہا ہوں میں آپ کے وَأَحْسَنُ مِنْكَ، فین منگائیے، میری توجہ آپ کی میری طرف رہنا چاہیے۔ پسینہ نکلے گا یہ بھی ثواب ملے گا مجھے، ایک ایک بوند پسینے کی گواہی دے گی کہ میں نے نعت نبی پڑھی ہے۔ آپ کی ایک ایک لمحہ رات کا جو جاگ کر گزار رہے ہیں یہ بھی عبادت میں شمار ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ تو بزرگوں اور دوستوں، مجھے فین کی ضرورت نہیں، آپ کی محبت کا، اور آپ کے فین مجھے بنا لیجئے، میں آپ کا فین بن جاؤں۔ کیا نعت پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول سن رہے ہیں، اگر کچھ غلط بولیں اللہ کے رسول ٹوک دیں، اور جس میں اللہ کے علماء کرام بیٹھے ہیں، جس میں اللہ کے رسول ٹوکے نہیں، منع نہیں کرے، خوش ہو جائے، وہ چیز عبادت ہے، سنت رسول ہے نا۔ اب قیامت تک کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نعت سن کر نعت سننے کو عبادت بنا دیا، اور حسان نے قیامت تک کے لیے نعت پڑھنے کو عبادت بنا دیا۔ اللہ کے رسول نے اس پر مہر لگا دی۔
کیا پڑھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آج تک آپ جیسا حسین میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ تو کہو۔ اب ایک اعتراض ہو سکتا ہے اس میں، حسان تم کہاں کہاں گئے؟ مدینے ہی میں تو ہو، مدینے میں نہیں دیکھا؟ ہو سکتا ہے مصطفیٰ سے زیادہ حسین مکے میں ہو، مکہ بھی دیکھا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ پورے عرب میں آپ سے زیادہ حسین ہو، مکہ عرب نہیں بلکہ ہندوستان میں ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ، مصطفیٰ سے زیادہ حسین ہو، لیکن حسان کا عقیدہ دیکھو، یا رسول اللہ میری آنکھوں نے آج تک آپ جیسا حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں تسلی نہیں ہو رہی ہے محبوب کی تعریف کر کے، نعت پڑھ کے، کہ لوگ اعتراض کر سکتے ہیں کہ میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، میری آنکھوں کی طاقت کتنی ہے، میری آنکھوں کی مجال کتنی ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ آپ جیسا جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، اور خدا کی قسم یا رسول اللہ آپ جیسا جمیل، آپ جیسا خوبصورت دنیا کی کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ جب ماں نے جنا ہی نہیں تو آپ کے جیسا حسین و جمیل کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں کر رہے کہ حسان تیری آنکھوں کی مجال کیا، تیری آنکھوں کی طاقت کیا، میں تو دیکھتا ہوں، عرش تک دیکھ ڈالتا ہوں، میرے غلام دیکھتے ہیں، عرش تک دیکھ ڈالتے ہیں، تو نے خالی مدینہ اور مکہ دیکھا ہے، تو کیسے یہ دعویٰ کر رہا؟ اللہ کے رسول نے روکا نہیں، سرکار مسکراتے جا رہے ہیں، سبحان اللہ کہتے جا رہے ہیں، گویا کہ جو حسان کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول اس پر تصدیق کی مہر لگاتے چلے جا رہے ہیں۔ نہ ان کی آنکھوں نے دیکھا، نہ کسی ماں نے مصطفیٰ جیسا جنا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، کون کہہ رہے ہیں؟ حسان ابن ثابت، عاشق رسول کہہ رہے ہیں، اور اللہ کے رسول سن رہے ہیں، مسکرا مسکرا کر سرکار مہر لگا رہے ہیں، اے حسان بالکل سچ کہہ رہا ہے تو، اے حسان بالکل سچ کہہ رہا ہے تو، میرے مولا نے اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود جمیل ہے اور جمال والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ نے اپنے دست قدرت سے مجھے مخدوم بنایا ہے۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، ابھی ایک مصرع ہوا کہ میری آنکھوں نے نہیں دیکھا آپ جیسا حسین، دوسرا مصرع ہوا کہ میری آنکھوں نے تو دور کی بات ہے، کسی ماں نے آپ جیسا حسن و جمال والا پیدا ہی نہیں کیا۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ حسان ابن ثابت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ خلقت مبرئا عن کل عیب، یا رسول اللہ آپ ہر عیب سے پاک بنا کر کے بھیجے گئے، کوئی عیب کا احتمال بھی نہیں آپ کے اندر، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ آپ ایسے حسین و جمیل ہیں میرے آقا کہ کسی ماں نے آپ جیسا جنم نہیں دیا اور میری آنکھوں نے نہیں دیکھا آپ جیسا حسین و جمیل۔ یا رسول اللہ آپ ہر عیب سے پاک بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آخری مصرع کمال کا ہے، فرماتے ہیں آپ ہر عیب سے پاک بنا کر دنیا میں بھیجے گئے ہیں یا رسول اللہ، کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا کہ جیسا آپ چاہتے تھے اللہ نے ویسے ہی آپ کو پیدا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی آپ کو پیدا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہو سکتا ہے کسی کے اندر یہ اعتراض پیدا ہو، کسی کے دماغ میں یہ خلل پیدا ہو کہ حسان کی اوقات کیا ہے، حسان نے نہ دونوں جہان دیکھے ہیں، نہ حسان نے پوری کائنات دیکھی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جو دل سے بات نکلتی ہے، اثر رکھتی ہے۔ ابھی حسان
یہ کہہ ہی رہے تھے، عرض کر رہے تھے کہ جبریل علیہ السلام آئے. سبحان اللہ. جبریل علیہ السلام آئے، عرض کیا یا حبیبی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے. مصطفیٰ مسکرانے لگے اور پوچھنے لگے اے جبریل تم بتاؤ کیا مجھ سے زیادہ حسین و جمیل تم نے کسی کو دیکھا؟ تم نے آدم علیہ السلام کا زمانہ بھی دیکھا، نوح علیہ السلام کا زمانہ بھی دیکھا، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی زمانہ دیکھا. تم تو ہر نبی کے پاس وحی لے کر کے آئے ہو. حسان تو یہیں پر رہا ہے، چند سال اس کو گزرے ہیں، لیکن جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ اندازہ ہے کچھ تجھے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں بہت بڑا ہوں، بڑی عمر ہے میری، بہت بڑی عمر ہے، مجھے خود اپنی عمر کا اندازہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کچھ علامت تو ہوگی، کچھ نشانی تو ہوگی کہ تیری عمر کتنی ہے؟ عرض کرتے ہیں جبریل علیہ السلام یا حبیبی یا رسول اللہ چوتھے حجاب میں ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا. سبحان اللہ. چوتھے حجاب میں ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا. یا حبیبی یا رسول اللہ میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، مجھے خود اپنی عمر کا اندازہ نہیں. تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے فرماتے ہیں وعزت ربی انا ذالک الکوکب، اے جبریل خدا کی قسم وہ ستارہ جو 70,000 سال کے بعد تم دیکھا کرتے تھے چوتھے حجاب میں، اور جس کو تم نے 72,000 سال تک 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، وہ ستارہ کوئی اور نہیں تھا، میں ہی تو تھا. وہ ستارہ میں ہی تو تھا، میرا ہی نور تھا وہ. اب جبریل کی عمر اتنی لمبی، جبریل کی عمر اتنی لمبی، جبریل ہر جگہ کا دورہ کرتے ہیں، ہر جگہ کی سیر کرتے ہیں. جبریل سے پوچھا یا رسول اللہ، جبریل سے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اے جبریل یہ بتاؤ کہ تم نے تو ہزاروں آفاق دیکھے ہیں، تم یہ بتاؤ کہ مجھ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو دیکھا؟ جبریل عرض کرتے ہیں کہ روز یہ جبریل سے کہنے لگے شاہ ایک روز یہ جبریل سے کہنے لگے شاہ تم نے تو دیکھے ہیں جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم، تم نے تو دیکھے ہیں جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. کی عرض یہ جبریل نے اے مہجبی تیری قسم، کی عرض یہ جبریل نے اے مہجبی تیری قسم، آفاق اگر دیدم سیر بتاور زیدم، بسیار خوبا دیدم لیکن تجھے دیگری. جب اللہ کے رسول نے پوچھا اے جبریل تو نے مجھ جیسا حسین دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ خدائے وحدہ لا شریک کی قسم میں نے مشارق کو مغارب کو سب کو الٹ پلٹ کر دیکھ ڈالا ہے. آپ سے بڑھ کر حسین تو بہت دور کی بات ہے، آپ کے تلووں کے برابر کسی کو حسین و جمیل ہے. محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جب نام محمد کا یہ عالم ہے تو ذات محمد کا کیا عالم ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مصطفیٰ کی نعت پڑھنا سننا سنانا سب ہمارے لیے عبادت بنا دے. اب جاندار خطاب سننے کے لیے آپ تیار ہو جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.